السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عائشہ رانا، اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں منزل جنون ناول کی قسط نمبر 75۔ وہ تیز قدموں سے گراج تک پہنچا، پر پھر اسے رکنا پڑا۔ اس نے گھومتے بے بسی سے سامنے کھڑی اپنی جیپ کو زور دار لات رسید کی۔ جتنے بڑے بڑے وہ دعوے کر آیا تھا، کیا اتنا ہی آسان تھا انہیں پورا کرنا؟ کیا وہ واقعی کبھی اس سے اتنا دور جا سکتا تھا جس کے لیے وہ دن رات تڑپتا تھا؟ کیا اس سے خود ہی جدائی اختیار کرنا آسان تھا؟ بالکل نہیں۔ وہ دنیا میں بڑے سے بڑے دشمنوں سے لڑ سکتا تھا، لیکن اسے خود ہی خود سے دور کرنا؟ شاہ نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا، جہاں گھٹن بڑھ رہی تھی۔ اس کے سبھی دوستوں کی شادی ہو چکی تھی، کئی ایک تو باپ کے رتبے پر بھی فائز ہو چکے تھے، اور وہ ریان، وہ بھی تو باپ بننے والا تھا۔ انہیں دیکھ دیکھ کر اس کا دل کڑتا رہتا تھا۔ اوپر سے وہ سب جب جان بوجھ کر اسے چڑھاتے تو وہ ان کے سامنے تو قہقہہ لگاتے ہنس پڑتا، لیکن اندر ہی اندر اب وہ میرا کو بے انتہا چاہنے لگا تھا۔ اسے وہ قریب چاہیے تھی۔ اسے دیکھتے ہی جواں جذبے ابھر ابھر کر باہر آنے لگتے۔ میں اب پاگل ہو جاؤں گا۔ اب وہ پچھتانے لگا، یہ کیا کر دیا، اسے رلا بھی دیا۔ وہ فوراً واپس مڑا جب وہ اسے بھاگتے ہوئے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلکتا زمین کو سلامی پیش کر رہا تھا۔ اس کی لمبی چوٹی سے کالے سیاہ بال نکلتے اس کے چہرے کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھے۔ سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے لگتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ اس کا سانس بھاگنے کے باعث پھولا ہوا تھا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مت جائیں نا پلیز۔ آپ مجھے جہاں چاہے سکتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ شاہ حیرانی سے اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ صرف جانے کا سن کر ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی؟ آپ کہیں مت جائیں، میں لالا سے بات کروں گی کہ وہ میری رخصتی کر دیں۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ شاہ کی زبان کنگ ہو چکی تھی۔ اس نے اس کے آنسو پوچھنے کی غرض سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا کہ میرا نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا وہ اسے جھٹک دے گا؟ وہ چلا جائے گا جس کو دیکھے بغیر اس کا کوئی دن نہیں کٹتا تھا؟ شاید وہ بے خبر تھا، لیکن میرا اس شخص کی بری طرح عادی ہو چکی تھی۔ وہ اسی کے پیروں پر کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اس کے سینے تک آتی تھی۔ اس کی اس بے ساختہ جسارت پر شاہ کے بدن میں اسپارک سا دوڑ گیا۔ اس کے نرم گرم لمس پر شدت سے دل دھڑکنے لگا۔ پر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اسے سمجھنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس کا ارادہ سمجھتے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اسے مزید خود پر جھکا گئی۔ میرا کا پورا جسم وائبریشن پر لگا تھا۔ اس وقت اس کے اندر جنگ سی چھڑی تھی۔ بس وہ اسے کندھوں سے تھامتے پیچھے جیپ کے ساتھ لگا گیا۔ اس نے درد و کرب بھری ہچکی لی۔ کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہی ہو؟ بے غیرت نہیں ہوں جو خود لڑنے کے بجائے تمہیں آگے کر دوں۔ رخصتی مجھے چاہیے تو جو بھی کرنا ہوا میں خود کروں گا۔
بس رونا بند کرو۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو چننے لگا جو وہ بہائی جا رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا۔ جو وہ سب کہا میں نے، بھلا تم سے دور جا سکتا ہوں میں؟ فکر مت کرو، کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہارے آگے پیچھے گھومتا رہوں گا، اور دوبارہ کبھی زبان پر شکوہ بھی نہیں آئے گا، آئی پرامس۔ وہ اس کا دوپٹہ زمین سے اٹھاتے درست کرنے لگا۔ میرا اب تک سن سی کھڑی تھی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو وہ واقعی کہیں نہیں جا رہا۔ میرا کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ شاہمیر۔ اماں جان میرا کو بھاگتے ہوئے شاہمیر کے پیچھے جاتے دیکھ چکی تھیں، تبھی سارے کام چھوڑتی وہ اس کے پیچھے چلی آئیں، لیکن میرا کو روتے دیکھ انہوں نے شاہمیر کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ کچھ نہیں، بس وہ کوئی بہانہ بنانے لگا کہ تبھی میرا بھاگتے ان کے گلے کا ہار بنی۔ اماں جان دیکھیں، یہ مجھے چھوڑ کر کشمیر جا رہے ہیں۔ روتے ہوئے بولتے وہ ان دونوں نفوس کے سروں پر حویلی کی پوری چھت گرا گئی۔ کیا مطلب؟ کیوں جا رہا ہے کشمیر اور کب؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ خود حیران پریشان تھی۔ اماں جان ایسے ہی بس دوستوں کے ساتھ گھومنے کا پلان تھا۔ میری سالگرہ ہے نا، تو بس کچھ دن کا ٹرپ تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا کچھ بولتی شاہمیر نے فوراً بات سنبھالی، ورنہ وہ تو اس کا بھانڈا پھوڑنے میں وقت نہ لگاتی۔ اس نے ابھی تک انہیں اپنے فوج میں ہونے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں اتنی دور جانے کی، گھومنے کا شوق ہے تو میرا کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، لیکن دوستوں کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ اور تم رو مت، آج اس کے دادا آئیں گے تو میں انہیں شکایت لگاؤں گی۔ دیکھنا کیسے یہاں کاموں میں الجھا کر رکھیں گے اس کو۔ تم سے ملنے کے لیے شہر جانے کے علاوہ کہیں پیر بھی نہیں رکھے گا یہ۔ وہ میرا کو تسلی دیتے شاہمیر کا کان مروڑ گئیں، جبکہ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں۔ اس کے سامنے یوں عزت کا فالودہ بنتے دیکھ وہ منت کرنے پر مجبور تھا۔ پہلے یہ بتاؤ، تم نے میری پھول جیسی پیاری بیٹی کو رلایا کیسے ہاں؟ وہ اس کا کان چھوڑتے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کر گئیں، جس کی آواز سارے میں گونجی۔ شاہمیر نے ایک ہاتھ اپنے کندھے اور دوسرا کان پر رکھتے انہیں شکوہ کی نگاہوں سے دیکھا جو میرا کو چپ کروا رہی تھیں۔ کتنی ہنسی خوشی آئی تھی بچی، کیوں تنگ کیا فالتو میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ اس کی دہائی پر میرا نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب اسے گھمانے لے کر جاؤ، سارا گاؤں دکھانا۔ مجھے یہ شام تک ویسی ہی مسکراتی چاہیے۔ ان کے حکم پر شاہمیر نے آنکھیں گھمائیں۔ سالگرہ میری ہے، اس نے جیسے یاد دہانی کروائی۔ سالگرہ پر ہی پٹ نہ جانا مجھ سے، جو کہا ہے وہ کرو۔ اتنی بے عزتی پر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ چلیں پھر، وہ میرا سے مخاطب ہوا جو اماں جان کے گلے لگی سوں سوں کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ اس کے ایٹی ٹیوڈ پر اش اش کر اٹھا۔ تو اب کیا اٹھک بیٹھک کروں؟ اس نے تو ویسے ہی پوچھا تھا، لیکن ان دونوں کے سر ہاں میں ہلتے دیکھ اس کی آنکھیں پھٹیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے واقعی شروع ہو چکا تھا۔ کان بھی پکڑو۔ اماں جان کو اس پر ذرا ترس نہیں آ رہا تھا۔ حکم کے مطابق کان پکڑے گئے۔ انہوں نے کیک بھی گرا دیا۔
میرا کو اس کا ایک اور کارنامہ یاد آیا۔ شاہ کی رفتار بڑھنے لگی۔ آج اس کی جان خلاصی مشکل تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا۔ بے ساختہ اس نے میرا کے روئے روئے چہرے کو دیکھا۔ نظر خود بخود اس کے پنکھڑی سے لبوں پر آ ٹکی۔ میرا نے جھٹ سے رخ پھیر لیا اپنی بے اختیاری پر۔ اب وہ خود کو کوس رہی تھی۔ بی جان کوریڈور میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ حور کا سن کر وہ خود کو روک نہیں پائی تھیں اور چلی آئیں۔ بہروز بھی رباب بیگم کے ساتھ وہیں موجود تھا۔ اب خود پر قابو رکھو، بہروز نے سختی سے ریان کو حکم دیا جو کچھ دیر پہلے نرس کو بری طرح ڈرا چکا تھا۔ ریان نے جواباً ضبط سے مٹھیاں بھیج لیں، جن کے کڑکڑانے کی آواز واضح تھی۔ اتنی دیر گزر چکی ہے، کوئی جواب نہیں ملے گا تو یہ تو ہوگا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ بہروز نے اسے مزید جھڑکنا چاہا جب ایک آواز نے ان سبھی کو سکتے میں ڈال دیا۔ آپریشن تھیٹر سے آتی ننھے بچے کی کلکاریاں ان سبھی کے کانوں میں رس گھول گئیں۔ بی جان نے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر میں نرس سفید کمبل میں لپٹا وجود لیے باہر آئی۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ اس نے ڈرتے سہمتے اس سنگی انسان کو مبارکباد پیش کی جو اپنی دھاڑوں سے اس کے کان کے پردے پھاڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر خود تو اندر ہی موجود تھی، لیکن وہ جب بھی کام سے باہر آتی پہلے اسے جھیلنا پڑتا، جو ہر گزرتے منٹ کے ساتھ مزید جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ سب اپنی جگہ سے بے تابی سے اٹھے، لیکن کوئی بھی فی الحال بچے کو لینے آگے نہیں بڑھا تھا۔ یہ حق پہلے ریان کا تھا۔ ایک بار دیکھ لیں، مجھے بچے کو نرسری میں شفٹ کرنا ہے۔ فی الحال اسے انڈر آبزرویشن رکھنا ہے۔ نرس نے اسے ہوش دلایا، جس نے ایک نظر بھی ابھی تک اپنی چیخیں مارتی اولاد پر نہیں ڈالی تھی۔ بہروز نے باقاعدہ کان میں انگلی ڈالی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی اس دنیا میں آیا تھا۔ اتنا اسپیکر توبہ! میری بیوی کیسی ہے؟ اس کے سرد لہجے پر نرس کانپی۔ بی جان نے اس کی گود سے اس ننھی جان کو لے لیا جو رو رو کر خود کو ہلکان کر رہا تھا۔ ریان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دھڑلے سے آئی سی یو کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ آپ باہر جائیں۔ اندر کس نے آنے دیا؟ ڈاکٹر اسے دیکھتے ہی برہم ہوئی۔ حور! وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی دھاڑ پر ڈاکٹر لرز اٹھی۔ انہیں ابھی تک ہوش نہیں آ رہا، انہوں نے حلق ترک کرتے سچ بتایا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ خون چاہیے تو اور بندوبست ہو جائے گا۔ وہ ہاسپٹل کے باہر ایسے لوگوں کی لائن لگوا چکا تھا جن کا بلڈ گروپ او نیگیٹو تھا۔ دیکھیے، پیشنٹ کی ول پاور بھی بہت میٹر کرتی ہے، اور یہ ہمت ہار چکی ہیں۔ شٹ اپ! وہ درستگی سے بولتے حور پر جھک گیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، سن رہی ہو؟ تم میری ہو، میری سانس ہو، اور میں اپنی سانس کو مرنے نہیں دوں گا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تمہیں واپس آنا ہوگا میرے لیے۔ اس کی سانسیں اسی طرح دھیمی پڑتی رہیں۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ اگر تم نے ہار مان لی تو میں بھی مر جاؤں گا، تمہارے بغیر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ سنا تم نے؟ حور کا جسم ویسے ہی بے حس و حرکت رہا۔ ہمارا بیٹا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تمہاری گود، تمہارا لمس، تمہاری
آواز، وہ تمہیں چاہتا ہے، تمہیں آنکھیں کھولنی ہوگی، تمہیں اس کے لیے واپس آنا ہوگا۔ اس کی آواز شدت جذبات سے نم ہوئی۔ وقت ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل رہا تھا۔ اچانک لائف مشین پر چلتی لائنوں میں ہلچل ہوئی۔ وہ اپنے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا محسوس کر رہی تھی۔ حور نے گھبرا کر اس اندھیرے میں کہیں سے تھوڑی سی بھی روشنی کو تلاش کیا، مگر ہر جانب گھپ اندھیرا تھا۔ ماما، اس نے ڈر کے مارے اپنی ماں کو پکارا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ تو مر گئیں، وہ خود سے بڑبڑائی۔ بابا، بابا، وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے دوڑی۔ اچانک آنکھوں کے سامنے روشنی آئی تو وہ مسکرائی۔ وہ اس کے بابا ہی تھے، لیکن اس کے قدم بے اختیار ڈگمگائے۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حور نے بے ساختہ قدم پیچھے لیے۔ کہیں کوئی نہیں تھا، کوئی اپنا نہیں تھا۔ اس کا حواس جواب دینے لگے۔ وہ خود کو اسی اندھیرے کا حصہ سمجھنے لگی۔ ماما، ہمیں بھی اپنے پاس بلا لیں، اس نے ہچکی بھری، جب ایک سرد آواز نے اس کے کانوں کے پردے پر دستک دی۔ وہ کون تھا؟ معلوم نہیں، پر وہ اس پر حق جتا رہا تھا۔ اس کے الفاظ گڈمٹ تھے، پر وہ پھر بھی سمجھ پا رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ اس نے خود کو اندھیرے میں ڈوبتے محسوس کرتے آخری بار خود سے سوال کیا۔ اچانک نیلی آنکھوں نے ہر جانب اپنا سحر پھیلایا۔ حور اس سحر میں جکڑی گئی۔ وہ اسے جادوگرنی بلا رہا تھا، لیکن جادو تو وہ کر رہا تھا۔ وہ اس کا راستہ روکے کھڑا تھا، پھر وہ اس کے پیروں میں جھکا جوتا پہنا رہا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ گھڑ سواری کر رہا تھا۔ وہ کچھ سوالات کے جواب میں قبول ہے بول رہی تھی۔ وہ دستخط کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کچھ بنا رہا تھا۔ وہ اس کی روح سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اس کے جان لیوا لمس نے حور کو حقیقت میں پٹخا۔ وہ اپنی پوری طاقت لگاتے آنکھیں کھول گئی۔ ریان اس کے سرہانے بیٹھا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ حور کی گلابی پڑتی آنکھیں اس پر گڑی۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟ وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے تو وہ کبھی نہیں روتا تھا۔ اس کا بچہ، اس خیال نے حور کو عجب تکلیف سے روشناس کرایا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بند ہوتے دیکھ ریان کے پسینے چھوٹے۔ نہیں، تم آنکھیں بند نہیں کرو گی، تم میری ہو، میری زندگی، میری جنگ، میری کمزوری۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں میرے لیے جینا ہوگا۔ حور کا سانس پھولنے لگا۔ اس کے چہرے پر پہلے ہی آکسیجن ماسک لگا تھا۔ آپ پیچھے ہٹیں پلیز۔ ڈاکٹر پہلے ہی اس کے ہوش میں آنے پر حیران تھی، لیکن اب اس کی حالت مزید بگڑتے دیکھ انہوں نے مجبوراً ریان کو دھکا دیتے پیچھے ہٹایا۔ نرس، انہیں باہر لے کر جاؤ۔ آپ پیشنٹ کو سٹریس مت دیں پلیز۔ اب وہ نرس پر بھڑکی۔ ریان الٹے قدم لیتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ حور کی آنکھوں میں مایوسی چھائی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اگلی ایپیسوڈ ہم انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے۔